ناظرین کرام ذرا تصور کیجئے، دنیا بھر سے آنے والے 20 لاکھ سے زیادہ حاجی 3 دن مسلسل جمرات پر کنکریاں مارتے ہیں۔ ہر حاجی درجنوں کنکریاں پہنتا ہے۔ یوں چند دنوں میں کروڑ کنکریاں جمرات کے میدان میں جمع ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا آخری اتنی ساری کنکریاں جاتی کہاں ہے؟ کیا وہ سالہ سال وہی پڑی رہتی ہے؟ کیا انہیں دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر سعودی حکومت کے پاس اس کے لیے کوئی ایسا نظام ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم جمرات کے حیران کن نظام، کروڑوں کنکریوں کے سفر اور ان رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جن کے بارے میں اکثر حاجی کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمی جمرات کیا ہے؟ حج کا ایک اہم رکن رمی جمرات ہے۔ حاجی منہ میں موجود 3 جمرات پر کنکریاں مارتے ہیں: جمرہ صغرا، جمرہ وسطی اور جمرہ عقبہ، جس کو جمرہ کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ یہ وہ عمل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی ہے، یعنی یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کی یاد دلاتا ہے جب انہیں شیطان نے روکنے کی کوشش کی تھی، جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لے کے جا رہے تھے۔ بہت سے لوگ یہ جان کر حیران ہوتے ہیں کہ ایک حاجی حج کے دوران تقریباً 49 یا 70 کنکریاں استعمال کرتا ہے۔ اب اگر 20 لاکھ حاجیوں کا حساب لگایا جائے تو کروڑوں کنکریاں بنتی ہے۔ ذرا سوچئے، یہ تعداد بعض شہروں کی آبادی سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ آج کا جمرات پل بہت جدید ہے، لیکن ماضی میں صورتحال مختلف تھی۔ کنکریاں زمین پر جمع ہوتی رہتی تھی، رش بہت زیادہ ہوتا تھا، لوگوں کو چلنے میں بھی مشکل پیش آتی تھی۔ اسی وجہ سے وقت کے ساتھ سعودی حکومت نے ایک جدید نظام تیار کیا۔ اصل حیران کن راز، اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف، کنکریاں آخر جاتی کہاں ہیں؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کنکریاں سال بھر وہی پڑی رہتی ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جمرات کے ستونوں کے ارد گرد ایک خصوصی ڈیزائن بنایا گیا ہے جو آپ کے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ جو ہی حاجی کنکری مارتا ہے وہ نیچے بنائے گئے مخصوص حصے میں گر جاتی ہے، پھر طاقتور صفائی اور جمع کرنے والے نظام کے ذریعے انہیں اکٹھا کیا جاتا ہے۔ ایک کنویئر کے ذریعے یہ ساری کنکری ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جائی جاتی ہے اور پھر ٹرکوں کے ذریعے وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ اکثر زائرین صرف اوپر کا حصہ دیکھتے ہیں، لیکن نیچے ایک مکمل انجینئرنگ سسٹم ہے۔ یہ ایسا نظام ہے جو لاکھوں افراد کے ہجوم کے باوجود صفائی برقرار رکھتا ہے۔ کنکریاں مخصوص راستوں سے گزرتی ہوئی جمع کرنے والی مقامات تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ کیا کنکریاں دوبارہ استعمال ہوتی ہے؟ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگلے سال انہی کنکریوں کو دوبارہ استعمال کیا جاتا ہوگا، لیکن عام طور پر ایسا نہیں کیا جاتا۔ کنکریاں جمع ہونے کے بعد الگ کر دی جاتی ہے اور صفائی کے نظام کے تحت ہٹا دی جاتی ہے۔ روزانہ کتنی صفائی ہوتی ہے؟ حج کے دوران ہزاروں صفائی کارکن مسلسل کام کرتے ہیں۔ جب حاجی اپنے خیموں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں تب بھی صفائی کا عمل جاری رہتا ہے۔ یہ ایک ایسا پہلو ہے جسے ٹی وی پر کم دکھایا جاتا ہے۔ جمرات پل کی حیران کن انجینئرنگ۔ جمرات پل دنیا کے سب سے بڑے ہجوم کو سنبھالنے والے منصوبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے کئی درجے ہیں، لوگ مختلف منزلوں سے رمی کر سکتے ہیں۔ یہ نظام حادثات سے بچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر کنکریاں ہدف پر نہ لگے، بہت سے حاجیوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے۔ فقہی طور پر اصل مقصد جمرہ کے مقررہ حصے میں کنکری کو پہنچانا ہوتا ہے، اسے علماء کی ہدایت کے مطابق رمی کی جاتی ہے۔ اب آپ کو ایک حیران کن راز بتاتے ہیں۔ فرض کریں 20 لاکھ حاجی اوسطاً 50 کنکریاں استعمال کرے تو تقریباً 10 کروڑ کنکریاں بنتی ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر یہ تمام کنکریاں ایک جگہ جمع کر دی جائے تو ایک بڑا ڈھیر بن سکتا ہے۔
لیکن جدید نظام کی وجہ سے حاجیوں کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ جس طرح کروڑوں کنکریوں کا انتظام کیا جاتا ہے، اسی طرح مینا کا پورا شہر بھی ایک حیرت انگیز انتظامی شاہکار ہے۔ چند دنوں کے لیے دنیا کا سب سے بڑا خیمہ بستی وجود میں آتی ہے، پھر حج ختم ہوتے ہی خاموش ہو جاتی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق حجاج جمعرات میں رمی سے فارغ ہونے کے بعد کنکریوں کو ایک مشین سے ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جمع شدہ بجری پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے تاکہ انہیں گرد اور دیگر آلائشوں سے پاک اور صاف کیا جائے۔ اس کے بعد انہیں گاڑی پر لاد کر ایک جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ وہاں سے حج سیزن کے اختتام پر ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مینا میں جمعرات کی سہولت ایسی ہے کہ زائرین گروہ کی شکل میں پتھر پھینکتے ہیں۔ اس موقع پر انہیں مزید آرام کے لیے وینٹیلیشن، ایئر کنڈیشن، دیکھ بھال اور سہولیات کی خدمات حاصل ہوتی ہے۔ ہر سال جمعرات میں برسائی جانے والی کنکریوں کی تعداد مختلف ہوتی ہے، کیونکہ کنکریاں حاجیوں کی تعداد کے مطابق ہوتی ہے۔ سعودی عرب نے رمی جمعرات سمیت حج کے تمام مناسک کی ادائیگی کے لیے لاکھوں زائرین کے لیے غیر معمولی خدمات فراہم کی ہے۔ جمعرات کے مقام پر آمد و رفت کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ جمروں پر سنگ باری کے لیے کئی منزلہ پل تعمیر کیا گیا ہے، جہاں عازمین کسی رش کے بغیر شیطان کو کنکریاں مارنے کی رسم ادا کرتے ہیں۔ جمرات کی سہولت کے منصوبے کو اوور ہیڈ چھتریاں بھی فراہم کی گئی۔ درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے دھند سے منسلک ایئر کنڈیشن پنکھے، ایکسیلیٹرز اور سروس بلڈنگز تیار کی گئی ہے۔ ناظرین کرام، جب حاجی ایک چھوٹی سی کنکری جمرات پر پھینکتا ہے تو وہ صرف ایک پتھر نہیں پھینک رہا ہوتا، وہ اپنے اندر کے غرور، گناہوں، برائیوں اور شیطانی وسوسوں کو رد کرنے کے عزم کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ شاید اسی لیے لاکھوں انسان ایک ہی عمل دہراتے ہیں، مگر ہر ایک کے دل میں الگ الگ داستان ہوتی ہے۔ اور یہ کروڑوں کنکریاں ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے آئے، اللہ کے سامنے سب برابر ہے، اور یہ عبادت کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اس رکن کو ادا کرتے ہوئے چھوٹی چھوٹی کنکریاں جب مارتے ہیں تو حاجیوں کو کیا پتا کہ اس کے پیچھے ایک منظم انتظام، ایک انجینئرنگ کام کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی صفائی بھی کی جاتی ہے۔ اگر یہ آپ کو یہ معلومات پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں لبیک اللہم لبیک۔ میری دعا ہے اللہ پاک ہمیں بار بار حرمین شریفین کی بادب حاضر نصیب فرمائے، اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے اللہ پاک ان کے دل کے تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ اللہ پاک ان کو ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت سے محفوظ رکھے، اور جو بھی سال حج پہ آئے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کے حج کو قبول فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔